بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 دسمبر بروز منگل ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان کے خلاف جو کیس ہے اس کے اوپر اہم سماعت ہوئی ہے، جبکہ آج اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں آئینی ترامیم سے متعلق جو ایک درخواست تھی شاہد خاقان عباسی کی، جبکہ دوسری جانب ایک اور سینئر ایڈوکیٹ کی جانب سے 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف جو درخواست دی گئی اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور سب سے بڑی خوشخبری بھی جو آج ایک قانون منظور ہوا ہے اور بطور مسلمان وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ وفاقی پولیس نے، اسلام آباد پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے ڈی چوک میں احتجاج کے حالیہ کے حوالے سے درج تمام مقدمات کی تفتیش کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیموں سے کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پنجاب حکومت سے افسران کو مانگا گیا تھا، اور جیسے 9 مئی کی تحقیقات کے لیے درجنوں ٹیمیں بنائی گئی تھیں، اسی طرح جو 26 نومبر کے احتجاج کے لیے بھی یہ ٹیمیں 18 مقدمات کے لیے 18 JITs تشکیل دی گئی ہیں۔ ہر JIT کی سربراہی زونل SP کرے گا۔ متعلقہ SDPO، SHO اور حساس اداروں کے افسران بھی JIT میں شامل ہوں گے۔ JITs تمام مقدمات کے شواہد اور ملزمان کے بیان بھی ریکارڈ کرے گی۔ JITs کی مکمل رپورٹ کو پروسیکیوشن کا حصہ بنایا جائے گا۔ اب جانتے ہیں کہ بشرا بیگم کے خلاف پہلے تو مقدمات نہیں تھے، لیکن اب جب 26 نومبر کے بعد ان کے خلاف بھی درجنوں مقدمات درج ہوئے ہیں، جس میں ایک رینجرز اہلکاروں کے قتل کا مقدمہ بھی ہے، اور اگر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنا دی جاتی ہے، چونکہ ہم نے دیکھا پہلے بھی سزائیں ہوئیں جن کو بوگس قرار دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف مقدمات میں، تو الٹیمیٹ یہ سزا بھی جا کے ٹوٹ جائے گی، لیکن تب تک یہ مختلف مقدمات میں ان کو شامل تفتیش کر لیں گے، اور اس طریقے سے ان کا بھی اب باہر آنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ عدالتی نظام جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ضابطہ فوجداری میں ترامیم کی گئی ہیں جو بہت اہم ہے۔ وفاقی حکومت نے ملک کا عدالتی نظام جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ضابطہ فوجداری 1898 میں اصلاحات کے ذریعے نظام انصاف کو بین الاقوامی معیار کے مطابق ڈھالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میں عدالتی نظام میں مجوزہ ترامیم وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور ضابطہ فوجداری قوانین میں اصلاحات کو ملک میں فوجداری نظام انصاف کو بین الاقوامی معیار کے مطابق ڈھالنے کی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ان جو ہے وہ بار کونسلز، ممتاز وکلاء، پروسیکیوٹرز اور ججز کے ساتھ مشاورت کے بعد ترتیب دی گئی ہیں۔ اصلاحات میں FIR کے اندراج کے طریقہ کار کو آسان بنایا گیا، جس میں الیکٹرانک سطح پر جمع کروانے اور ابتدائی انکوائری کے اختیارات شامل ہیں، اور ضابطہ فوجداری میں اصلاحات سے معاملات کو جلد اور شفاف انداز میں نمٹایا جا سکے گا۔ مجوزہ ترمیم میں خواتین کی گرفتاری کے لیے صرف خواتین پولیس افسران کی تعیناتی کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں احترام اور تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے استعمال کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ پروسیکیوٹرز کو پولیس رپورٹس میں نقائص کی نشاندہی کرنے اور شواہد کی کمی کی صورت میں تحقیقات معطل کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ نئے قواعد کے تحت مقدمات اور اپیلوں کو تیز رفتاری سے نمٹانے کے لیے ٹائم لائنز مقرر کی جائیں گی، اور اسی طریقے سے جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوجداری قانون ہمارا 1898 کا ہے، پینل کوڈ ہمارا 1860 کا ہے، ہمارا جو دیوانی سول کے لاء ہے، پروسیجرل لاء، 1908 کا ہے، تو بہت پرانے قوانین ہیں، اور بدقسمتی سے ان کے اوپر بہت کم کام ہوا ہے۔ جیسے ہمارے حالات ہیں وہی انڈیا میں بعد میں ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں، لیکن ہمارے ہاں ہمیشہ مفادات کی قانون سازی ہوتی رہی، اور کبھی بھی عوام کے لیے اب جو آن لائن آپ ان کو اپلیکیشن بھیجیں گے، پہلے آپ کو جا کے ریٹرن اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، اب آن لائن اپلیکیشن دیں گے تو اس کے اوپر بھی FIR درج ہو سکتی ہے، اور بھی بہت ساری اس میں بڑی مثبت چیزیں ہیں۔ وہیں پہ جو ایک اور منظوری دی گئی ہے وفاقی کابینہ کی جانب سے وہ بہت اہم ہے، اور اس کابینہ کے اجلاس میں جو ہے وہ ختم نبوت کا جو قانون ہے، جو نکاح نامہ ہے اس میں ختم نبوت کی شک کو شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اور حکومت کی جانب سے یہ ایک بڑی فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ بڑے عرصہ سے بار بار جو اس کے اوپر بات کی جا رہی تھی اور مطالبات کیے جا رہے تھے، اور پہلے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں پنجاب اسمبلی میں جب تزئین و آرائش ہوئی تو وہاں پر ختم نبوت کے حوالے سے جو قرآن پاک کی آیات کریمہ ہیں وہ نقش کی گئی تھیں، اور پھر اس کے بعد اب یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ
آپ کو ضروری طور پر لکھنا پڑے گا، چونکہ بعض اوقات جو دوسری طرف اگر قادیانی ہیں یا کوئی اور ہیں تو وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان جو ہے وہ شو کرواتے ہیں، جو کہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر قانون اور آئین جو ہے وہ سزائیں دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ وہ چھپا کے شادیاں کرتے ہیں۔ اب اگر نکاح نامے کے اوپر یہ الگ سے شک ہوگی ختم نبوت کی کہ کیا ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، تو اس کے بعد ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے راستہ بند ہو جائے گا اور وہ معصوم مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ایک بہتر اور ایک بڑی میں سمجھتا ہوں بطور پاکستانی اور بطور مسلمان یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی جانب سے ایک اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے۔ وہیں پہ جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کو شناخت پریڈ کے بعد پیش کیا گیا تھا، اور عدالت میں 56 ملزمان نے عدالت میں پیش کیا، اور عدالت نے جو ہے وہ 30 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ 56 مظاہرین کو مارگلا پولیس کے حوالے کیا گیا ہے، 3 دن جسمانی ریمانڈ پر۔ اس کے علاوہ 61 کے قریب آج پاکستان تحریک انصاف کے ڈی چوک احتجاج کیس میں لوگوں کو ڈسچارج کیا گیا ہے، اور پھر پنڈی میں بھی کچھ مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو ڈسچارج کیا گیا ہے، اور عدالتوں کی جانب سے یہ کارروائیاں جاری ہیں۔ آج سندھ ہائی کورٹ میں ایک سینئر ایڈوکیٹ کی جانب سے 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف جو درخواست دائر ہوئی ہے، اشرف سمو ایڈوکیٹ، انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں کہا ہے کہ اس معاملے پر حکم امتناع کی درخواست دائر کی ہے، جس میں موقف اپنایا گیا کہ 26ویں یعنی ترمیم کے تحت اقدامات فوری طور پر معطل کیا جائے۔ معطلی سے ہی آئین کو ناقابل تلافی نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ آئینی ترمیم نے آئین کے قانونی فریم ورک کو ہلا دیا ہے۔ جس غیر جمہوری طریقہ کار سے آئینی ترمیم کو لایا گیا وہ کوئی قابل احترام طریقہ نہیں ہے۔ آئینی ترمیم بنیادی آئینی ڈھانچے کی براہ راست خلاف ورزی ہے۔ وفاق نے آئینی مسائل حل کرنے کے بجائے تاخیری حربے استعمال کیے ہیں۔ نوٹس کے باوجود قومی اہمیت کے حامل اس معاملے پر وفاق کا طرز عمل مناسب نہیں ہے۔ اس وجہ سے مہربانی کر کے سندھ ہائی کورٹ سے کہا گیا ہے کہ آپ ہماری درخواستوں پر حکم امتناع جاری کریں، جوڈیشل کمیشن کو بھی کام سے روکا جائے، اور باقی بھی جو اس طرح کے معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں ان کو بھی روکا جائے۔ شاہد خاقان عباسی، جنہوں نے بطور جماعت ان کی اپنی ایک سیاسی جماعت ہے، تو انہوں نے رجوع کیا تھا، 2 رکنی بینچ نے سماعت کی شاہد خاقان عباسی کی 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف درخواست پر۔ چونکہ اسی طرح کی جو درخواست ہے وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ پہلے ہی کوگنیزنس لے چکا ہے، جو پی ٹی آئی کے بیرسٹر طاہر کی درخواست ہے سندھ ہائی کورٹ میں، اور وہ درخواستیں سماعت کے لیے منظور کر چکا ہے۔ تو آج جب سماعت ہوئی تو سماعت کے دوران جسٹس جنید غفار نے ریمارک کیا کہ جس بینچ نے پرمیشن دی ہے آپ کی درخواست وہی بینچ سنے گا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا بینچ 23 دسمبر کو موجود ہوگا، درخواست سنی جا سکتی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے 26ویں آئینی ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی نے درخواست میں موقف اپنایا تھا کہ فیصلے تک جوڈیشل کمیشن کو کام سے روکا جائے، ہائی کورٹس میں نئے ججز کی تقرری بھی روکی جائے، اور 26ویں یعنی ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ اب 21 دسمبر کو ججز کی تعیناتیاں ہو رہی ہیں، اب 23 دسمبر کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے پاس یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کی جائے گی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ مشاہد حسین سید جو سینیٹر تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ کہتے ہیں اس حکومت کی بنیاد فارم 47 ہے۔ نون لیگ کی 30 سال کی سیاست ملیم میٹ ہو گئی ہے۔ آپ اپنے گھر میں گمنام لوگوں سے ہار گئے، آپ کو کچھ سبق تو سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے، آئین کی پاسداری نہیں کریں گے تو معاملات خراب ہی ہوں گے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم مودی سے بات کرنے کو تیار ہیں، جن کے راہ کے بندوں نے آ کر 4 سالوں میں 20 دفعہ پاکستان کے اندر گھس کر ہمارے بندے مار دیے۔ دوسری طرف ہمارے جرنیل کابل میں جا کر ٹی ٹی پی سے بات بھی کر لیتے ہیں، ہم دہشت گردوں سے بھی مذاکرات کر لیتے ہیں، تو عمران خان سے بات کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ جس کا مینڈیٹ ہے وہ سیاسی قیدی ہیں، انہیں رہا کیا جائے۔ عمران خان کے اس سے پہلے کہ امریکہ سے ٹرمپ کی کال اپنے فیصلے پہلے ہی خود کر لیں۔ مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ٹرمپ کال کرے آپ اپنے فیصلے خود ہی کر لیں تاکہ ایک باعزت معاملہ ہو جائے۔ دوسری طرف توہین الیکشن کمیشن کیس میں آج سماعت ہوئی۔ توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر کیس نثار درانی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔
ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کو پیش نہ کیا جا سکا۔ فیصل چودھری نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر کمیشن نے عمران خان کو ویڈیو لنک سے حاضری کا حکم دیا تھا۔ ممبر سندھ نے استفسار کیا کہ ویڈیو لنک سے حاضری کا بندوبست ہوا؟ الیکشن کمیشن حکام نے بتایا کہ ہماری طرف سے انتظامات مکمل ہیں، جیل کی طرف سے ویڈیو لنک ایکٹیو نہیں ہوا، ہمارا عملہ وہاں موجود ہے، جیمرز کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو رہا، جیل حکام تعاون نہیں کر رہے۔ فیصل چودھری نے کہا میرا خیال ہے عمران خان کو ویڈیو لنک پر نہیں آنے دیا جائے گا۔ عمران خان کی تصویر اور بیان چلانے پر غیر اعلانیہ پابندی ہے، اگر ویڈیو لنک سے حاضری نہیں ہوتی تو کمیشن عمران خان کو یہاں طلب کرے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کوئی تکنیکی مسئلہ ہو سکتا ہے، پیش نہ کرنا دانستہ نہیں لگتا، ملزم کی حاضری کے بغیر شواہد ریکارڈ نہیں ہو سکتے۔ فیصل چودھری نے کہا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کمیشن اب جانے دے، کیس کو ڈراپ کر دیں۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا آپ تو کیس لڑ رہے ہیں، ہم کیس کیسے ڈراپ کریں؟ فیصل چودھری نے کہا جیل حکام کے عدم تعاون پر بھی توہین کا کیس بنتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جیل حکام سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 15 جنوری تک ملتوی کر دی۔ پتہ ہے الیکشن کمیشن کو کہ ہمارے بس میں نہیں ہے عمران خان کی ویڈیو لنک حاضری، اور وہ صرف سپریم کورٹ میں ہوئی تھی، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوئی، اور سپریم کورٹ میں بھی پورا کرفیو لگا کے وہ ویڈیو لنک ہوئی تھی، کوئی تصویر نہ لے سکے اور کوئی ویڈیو نہ بنا سکے۔ تو یہ تو حالات ہیں جو الیکشن کمیشن ایک دن کی تاریخ دے رہا تھا، اب مہینے کی تاریخیں دے رہا ہے، چونکہ عمران خان کو پیش کریں گے تو کارروائی آگے بڑھے گی، نہیں تو توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر یہیں پہ رکے رہیں گے۔ وہیں پہ عمران خان نے ایک درخواست دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، جو شہباز شریف کا ہتک عزت کا کیس ہے، کہ اس میں جو تحریری بیانات کی اجازت دی گئی ہے شہباز شریف کے گواہان کو اور شہباز شریف کو، اس پر اس کو چیلنج کیا گیا تھا۔ تو شہباز شریف اب چونکہ اس میں شہباز شریف مدعی ہیں تو شہباز شریف خود بھی بطور گواہ پیش ہوں گے، اس کے اوپر عمران خان کے وکلا جرا بھی کریں گے۔ تو عدالت نے کہا ہے، جسٹس چودھری اقبال صاحب نے کل فیصلہ محفوظ کیا تھا، انہوں نے آج درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو گواہوں کو تحریری بیانات کی اجازت جب قانون دیتا ہے تو ایسی درخواست ناقابل سماعت ہے۔ یہ ایسی درخواستیں بھی عمران خان کے وکلا کی جانب سے، یہ ان کے ٹیکٹس ہیں کہ چلیں جتنا ٹائم ہو سکے یہ معاملہ پینڈنگ رہے، یہی مقصد ہے ایسی درخواستوں کا بھی۔ مجھے لگتا ہے یہ سپریم کورٹ بھی لے جائیں گے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے ہتک عزت کے دعوے میں گواہوں کو تحریری صورت میں گواہی دینے کی اجازت دی ہے۔ ٹرائل کورٹ کا یہ فیصلہ حقائق کے برعکس ہے، گواہ کمرہ عدالت میں پیش ہو کر گواہی دیں۔ اس کو جسٹس چودھری محمد اقبال نے کہا کہ عمران خان کی جو درخواست ہے وہ ناقابل سماعت ہے، چونکہ قانون جب تحریری بیان کی اجازت دیتا ہے تو عدالت کیسے منع کر سکتی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس آگے کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔